ألا لله الدين الخالص رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم القرآن سورۃ البقرہ اور اس کا شان نزول پڑھ لیں۔ کل ہم نے اس کا تفہیم القرآن کا شان نزول کے کئی پوائنٹس ہیں، ان میں پہلا پوائنٹ ہم نے پڑھا اور اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ ہجرت سے قبل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی جاتی تھی تو بیشتر خطاب مشرکین سے تھا، لیکن اس سورہ کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر زیادہ خطاب جو کیا گیا ہے وہ یہودیوں سے کیا گیا ہے خطاب۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی بھی مسلمان آدمی جب مسلمان ہو گیا ہے تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ترتیب اس قسم کی رکھ دی جائے کہ اس کو ان قوموں کے حالات کے بارے میں وضاحت کی جائے جن قوموں پر پہلے کتاب اتاری گئی اور انہوں نے کتاب کے ساتھ کیا حشر کیا، اللہ کے قوانین کے ساتھ کیا حشر کیا، اس کے نتیجے میں بتایا گیا کہ اب تم پر بھی کتاب اتاری جا رہی ہے، تم بھی اللہ کے قوانین کا جو حشر کرو گے وہ ہم تمہیں پہلے ہی بتا دیتے کہ قوموں کی روایت کیا ہوتی ہے، قومیں کیا کچھ کرتی ہیں۔ تو اس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا نے اس کے اندر لکھا ہے کہ وہاں پر کیا تھا، دین کی حقیقی روح نکل چکی تھی اور ظاہری مذہبیت کا محض ایک بے جان ڈھانچہ باقی تھا جس کو لوگ سینے سے لگائے بیٹھے تھے۔ تو اس کے اندر یہود کے اندر کون سے 3 کام ہوئے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے ان کے اندر اعتقادی طور پر کچھ غلط ہو گیا، پھر وہ اخلاقی طور پر غلط ہوئے اور اس کے بعد پھر عملی طور پر غلط ہو گئے۔ 3 ان کے اندر برائیاں آئیں۔ اعتقاد خراب ہوا سب سے پہلے، آپ دیکھ لیں ہمارے اعتقاد کیا ہیں، ہم نے علم کلام کس طرح کا بنا لیا ہے، اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کو کس طرح کا سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ اس طرح کا بچہ کلنڈرا سا ہے کہ جس کو کوئی سمجھ نہیں کہ کائنات کس طرح کی چلانی ہے کس طرح نہیں چلانی۔ ہمارے اعتقاد خراب ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہم نے کیا سے کیا بنا لیا، آپ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کون کون سی چیزیں آپ سے منسوب کر دی، یہ چیزیں سب۔ آخرت کے بارے میں ہم نے کچھ بڑا ڈھیلا ڈالا سا ایک کام کر لیا کہ وہاں پہ بھی اس طرح ہی ہے، گناہ گاروں نہ گھبراؤ، شفاعت اپنے ان کے گھر کی ہے۔ تو یہ سب ایسی چیزیں ان کے۔ اس کے بعد اخلاقی چیزیں آ گئی، معاشرہ کس طریقے سے ان کے اندر معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوئیں اور وہ ہم اخلاقی طور پر بھی جاتے رہے، پھر آخر میں عملی طور پر ہمارا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا، اور پھر عمل میں آئے تو یا منافقت ہے یا حب جا ہے، خالص کوئی چیز نہیں ہماری، اس میں ہم آ گئے۔ اس کے بعد مولانا مرحوم نے اس کے اندر جو چیزیں بتائیں کہ یہ لوگ حقیقت میں بگڑے ہوئے مسلمان تھے۔ یہودی جو ہیں اللہ نے ان کا نام یہودی نہیں رکھا، نہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام دوسروں کا نام نصارہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ہی دین چلا رہا ہے جس کا نام ہے اسلام، اور حضرت آدم علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی دین چلا رہا ہے، یہی اس کا نام ہے۔ اور ہر دور کے جو لوگ تھے وہ یہودی عیسائی نہیں تھے، جو اس نبی کو مانتے تھے وہ اپنے دور کے مسلمان تھے، ہم اپنے دور کے مسلمان ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مسلمان بھی وہی جو پہلے تھے۔ اب یہ کیا کہ یہ لوگ حقیقت میں بگڑے ہوئے مسلمان، جن کے یہاں کیا کیا چیزیں تھیں، یہودیوں کے یہاں کیا کیا آئیں، بدعتیں آئیں، تحریفیں آئیں، موش گافیاں آئیں، فرقہ بندیاں آئیں، ایک دوسرے کی ہڈیاں نوچنا، بعد بے بعد لمبی لمبی باتیں، فلسفے وہ آ گئے۔ اس کے بعد خدا فراموشی آ گئی، اللہ کو بھول گئے، اور اس کے بعد دنیا پرستی آ گئی اور دنیا کو بھی پوجنے لگ گئے، تو جس کی بدولت پھر ان کے اندر انحطاط ہو گیا، اور یہاں تک کہ وہ اپنا اصل نام تک بھول گئے اور محض یہودی بن کر رہ گئے، جیسے ہم اپنا اصل نام بھول گئے۔ ہم وہابی بن کر رہ گئے، شیعہ بن کر رہ گئے، دیوبندی بن کر رہ گئے، اہل حدیث بن کر رہ گئے، زیدیہ، خارجیہ، عباسیہ، ہم یہی بن کے رہ گئے، جماعت المسلمین، جماعت فلانی فلانی جماعت، یہ بن کے رہ گئے۔ ہمارا حقیقی نام وہ بھی بھول گئے کہ اللہ نے ان کا حقیقی نام یہودی نہیں رکھا تھا۔ اللہ نے کہا یہ خود ہی کہتے ہیں یہ یہودی اور عیسائی ہے، میں نے نہیں رکھا، ان کا نام تو مسلم تھا۔ یہی حال ہمارا ہوا کہ ہم نے بھی فرقوں کے اندر اپنے آپ کو تقسیم کر لیا اور ہم نے اپنی جنگ و جدل سے اپنا حقیقی مطلب بھول گئے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو یہودی تھے اللہ کے دین کو انہوں نے محض نسل اسرائیل کی آبائی وراثت بنا کر رکھ دیا تھا، کہ وہ کہتے تھے یہ نسل در نسل۔ ہم بھی بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، میرا دادا مسلمان تھا، میرا باپ مسلمان ہے، ہم 10-20 نسلوں سے مسلمان چلے، ہمیں فخر حاصل ہو گیا۔ حالانکہ مسلمانیت اس وقت فخر ہے جب آپ اس پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہو۔ بلا شبہ ایک فخر کی بات ہے کہ آپ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں، لیکن اپنے اعزاز کے مطابق کام بھی تو ہم وہ کریں۔ ہمیں اعزاز دیا جائے کہ جناب آپ علاقے کے گورنر ہیں، کام آپ اس کی چپڑاسی جیسے بھی نہ کریں، تو پھر کیا ہے؟ یہ کوئی صورت حال ہے؟ اس کے گورنر کہلانے کا کوئی مستحق ہے؟
یہی بات آپ یہاں پر اس میں بیان کی۔ تو اس میں مذہب اور اخلاق کی نمایاں خصوصیات کے مقابلے میں حقیقی اصولوں کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی اور بتایا گیا کہ رسمی دینداری کے مقابلے میں حقیقی دینداری کس شے کا نام ہے، دین حق کے بنیادی اصول کیا ہیں، اور خدا کی نگاہ میں اصل اہمیت کن چیزوں کو ہے۔ یہ ایک حصہ جو ہے وہ اس میں باقاعدہ طور پر ڈسکس کیا گیا ہے۔ دوسری چیز جو آج ہم نے پڑھنی ہے، مدینہ پہنچ کر اسلامی دعوت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ مکہ میں تو معاملہ صرف اصول دین کی تبلیغ اور دین قبول کرنے والوں کی اخلاقی تربیت تک محدود تھا، مگر جب ہجرت کے بعد عرب کے مختلف قبائل کے وہ سب لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے اور انصار کی مدد سے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے تمدن، معاشرت، معیشت، قانون اور سیاست کے متعلق بھی اصولی ہدایات دینی شروع کی، اور یہ بتایا کہ اسلام کی اساس پر یہ نیا نظام زندگی کس طرح تعمیر کیا جائے۔ اس سورہ کے آخری 23 رکوع زیادہ تر انہی ہدایات پر مشتمل ہیں، جن میں سے اکثر ابتدائی میں بھیجی گئی تھیں اور بعض متفرق طور پر حسب ضرورت بعد میں بھی بھیجی جاتی رہی۔ یعنی پہلے تو معاملہ صرف اس حد تک تھا کہ لوگوں کو وہاں پر لوگوں کے اعتقاد کو صحیح کیا جائے، اصولی باتیں، لیکن مدینہ میں آ کر اس میں اور کہ ایک ریاست کو کیسے چلایا جاتا ہے، ریاست کے اندر اگر معیشت ہے تو کس قسم کی ہوگی، اقتصاد ہے کس قسم کا ہوگا، تمدن کس قسم کا ہوگا، یا پھر قانون اور سیاست اس کے متعلق کس قسم کی ہوگی، دیگر ریاستوں کے ساتھ ریاست کے کیا ہوں گے، ریاست کے اندر جو بسنے والے اقلیتی لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ریاست معاملہ کرے گی، ساری چیزیں اس کے اندر ہوگی۔ اور خود اگر مسلمانوں کی ریاست میں رہتے ہوئے ایک مسلمان ہی اپنے قوانین کو توڑتا ہے تو اسلام اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ یہ سب سے اہم بات، غیروں کے ساتھ تو آدمی قانون کے ذریعے سے نپٹ لیتا ہے، بڑا آسان کام ہے، لوگوں کو بتا بھی دیتا ہے حق ہے۔ اگر مسئلہ اپنے بیٹے پر آ جائے، اپنے بھائی پر آ جائے، اپنی بیٹی پر آ جائے، ہیں جی، غیروں کی بیٹیوں کو تو پنچایتوں کے اندر بیٹھ کے ڈسکس بھی بندہ کر لیتا ہے، اپنی بیٹی کو کوئی کرتا ہے؟ غیروں کے بیٹوں کو لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں بڑے طریقے سے، اس کا بیٹا تو شراب پیتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، بڑا اچھا ڈسکس کر لیتے ہیں، اور بال کی کھال اتار کر ایک ایک لفظ بیان کر کے کرتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو وہ کرتا ہے، غیروں کی بیویوں کو کر لیتا ہے، اپنی بیوی کو کرتا ہے، اور غیروں کو کر لیتا ہے، اپنے آپ کو کبھی کرتا ہے؟ سب سے بڑی بات ہے، چھپاتا ہے، ہر ایک کے سامنے یہی ظاہر کرتا ہے کہ میں بڑا متقی ہوں، منہ سے ضرور کہتے ہیں بندہ بڑا گناہ گار ہے، اللہ سے دعا کیا کرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب ہم کہیں جناب آپ صحیح معنوں میں گناہ گار، تو کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو یہ کام اس وجہ سے کیا تھا، غلطی نہیں مانتے، منہ سے ویسے کہہ دیتے۔ اس کو مولانا میر حسن سلائی نے ایک بڑا پیارا لفظ اس کے لیے بنایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ متکبرانہ عاجزی، ایک ایسی عاجزی کرنا کہ اندر سے پورا تکبر ہو، ٹھیک ہے نا، ظاہر میں عاجزی اختیار کرنا کہ میں ناچیز، ہیش میدان، کم ترین، احقر، میں تو آپ کے پاؤں کی خاک، اس طرح کی باتیں نا ہم بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ساری ایک کاروائی ڈالنے والی بات ہوتی ہے، باقی یہ جو ہے نا اصل ماننے والی بات وہ نہیں بندہ مانتا، کبھی بھی اپنے آپ کو لٹاتا نہیں کسی کے سامنے، لازمی طور پر وہ اپنی کوئی نہ کوئی بات بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ ہدایات جب مسلمانوں پر آئیں، جیسا کہ مائد سلمی کو جب سنسار کرنے کا حکم دیا گیا کہ اسے زنا کر لیا، تو ہے تو رسول پاک کے صحابی تھے، تو اب یہودی بھی وہیں پر تھے، تو مذاق اڑاتے کہ آپ کے معاشرے کے اندر یہ ہو رہا ہے، آپ کو دین قبول کرنے کے بعد یہ کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کرو سنسار۔ یا کچھ لوگوں نے کسی عورت پہ تہمت لگائی، کہا لگاؤ پورے، ٹھیک ہے، کسی نے شراب پی تو کہا اس پہ حد جاری کرو شراب پینے کی، فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی تو فرمایا ہاتھ کاٹو اس کا بھی، اگر میری بیٹی ہوتی تو اس کا بھی کاٹ دیتا۔ بڑے بڑے جملے ہیں یہ، تو اسلام نے کر کے دکھایا۔ اس لیے غیروں کے ساتھ تو نپٹنا آسان تھا، لیکن اپنے مسلمانوں کے ساتھ نپٹنا ذرا مشکل تھا، لیکن شریعت نے کہا کہ نہیں، قانون ہوگا تو سب کے لیے ایک جیسا ہی ہوگا، ایک جیسا نفاذ کیا جائے گا، تو یہ بات بھی اس میں کی گئی۔ اس کے بعد آتا ہے ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی کشمکش بھی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی۔ ہجرت سے پہلے اسلام کی دعوت خود کفر کے گھر میں دی جا رہی تھی، اور متفرق قبائل میں سے جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ اپنی اپنی جگہ رہ کر دین کی تبلیغ کرتے اور جواب میں مصائب اور مظالم کے تختہ مشق بنتے تھے، مارے پڑتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اسلام کا سب سے جو تلخ دور ہے وہ مکے کا دور ہے. مدینے کا دور تو ہے ہی ہے، مکے کا دور تو اس طرح تھا، رگڑا لگ رہا تھا، چیخیں نکل رہی تھیں ہر طرف سے، کسی گھر سے سکون کی آواز نہیں آ رہی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحریک کا لیڈر پریشان، ٹھیک ہے نا. اور ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کہنا کہ تہجد پڑھ. تہجد پیغمبر، ان کو تہجد کا کیا، یہ سارے تہجد کے وقت اٹھیں. اس وقت تہجد فرض اور لازم ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا. جب اس کا مطلب ہے کہ جب اسلام پر سخت دور آ جائے تو اس کے کارکنوں کو تہجد لازم کر لینی چاہیے. ایک آدمی اگر دین کا کام کرنا چاہتا ہے کسی طریقے سے تو وہ تہجد اگر چھوڑتا ہے نا تو فارغ ہو گیا، وہ دین کا کام نہیں کر سکتا. اتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، وہ سے ہونا ہی نہیں. کیونکہ دین کا کام انتہائی حوصلہ شکن ہے. لوگ مانتے ہی نہیں، ان کی حالت ہی سیدھی تھی. 20 سال نہیں مانتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک جگہ آپ نے کتنے صحابہ کرام کو کہا کہ احرام کھول دو، اب نہیں کھولے. آپ نے فرمایا نافرمان ہے، یہ میری بات نہیں کھلے. تمہیں سلمان کا آپ اٹھ کر کھولے، یہ اپنا ذبح کرے پھر کریں گے. حضور کے دیکھتے پھر لوگوں نے شروع کیا. بندہ بعض کا اتنا جمع ہوا ہوتا ہے اپنی جگہ پر، نبی کے منہ سے سن کے بات نہیں مانتا. آپ اپنی اور میری جو کیفیت ہے نا، یہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا تو پتہ نہیں کوئی ایمانی درجہ ہے بھی یہ نہیں. مجھے تو کوئی نہیں لگتا. بعض اوقات میں اپنے آپ کو میں بالکل وہی ہوں، سفید چٹا ننگا، وہی جس طرح سادہ ہو جاتا ہے آدمی، بے وقوف کا بے وقوف اپنی جگہ پہ کھڑا کہ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد. زمین ہل جائے گی، گل محمد نہیں اپنی جگہ سے ہلے گا، وہ اپنی جگہ پہ ویسے ہی رہے گا، ٹھیک ہے نا. تو وہ یہی حال ہمارا ہے. تو اس وقت یہ صورتحال ہو گئی. اور مکہ کے دور میں اللہ اکبر، اس میں بھی ٹف دور جو ہے نا وہ شیب ابی طالب کا ہے. حضرت ابو طالب کی اس گھاٹی کے اندر اس پہ تحقیق جو ہے نا وہ کرنی چاہیے. پچھلے دن ایک عالم دین سے انہوں نے کتاب لکھی، مجھ سے رابطہ کیا کہ شیب ابی طالب پہ مجھے کوئی مواد مل رہا بتائیں. تو اس پہ ہمارے 5-7 سوال لکھ کر انہوں نے مجھے بھیجے کہ یہ 5 سوالوں کا جواب دیں مجھے، میں سیرت پہ کچھ لکھنا چاہتا ہوں. اور میں نے ساری کتابیں ڈھونڈ لی، مجھے کچھ نہیں ملا اس کے اندر. میں نے کہا آپ بھیجیں، میں انشاءاللہ. وہ پھر 5 کے 5 کا جواب الحمدللہ دیا، اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دیے، میں نے آگے سے بیان کر دی. مطلب بات یہ ہے کہ یہ اتنا ٹف دور تھا کہ اس کے اندر ماؤں کے دودھ خشک ہو گئے. پتے کھا کر مسلمان گزارا کرتے تھے. گائے بھینس بھیڑ بکری کا جو کھالوں کا چمڑا ہوتا تھا اس کو جلا کے بھون کے کھانے کی کوشش کرتے، چباتے تھے، چبایا نہیں جاتا تھا. بچوں کے رونے کی آوازیں رات کو باہر سنائی دیتی تھی اور کفار کے دل نہیں بسیجتے تھے بھوک سے اور پیاس سے. اور رسول اللہ بھی برداشت کر رہے ہیں، بی بی خدیجہ بھی جو مکے کی مالدار عورت وہ بھی برداشت کر رہی ہے، سب برداشت کر رہے ہیں. کیسے یہ اسلام کتنی مشکل سے ہم تک پہنچا. ہم کوئی بھی تحریک اٹھانے کی کوشش کرتے نا، اس میں ہم کہتے پہلے اے سی لگا ہو، ہاں جی وہاں پہ یہ ہو، وہ ہو، فلاں ہو. وہ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جو میں ایک روزہ آپ اندر تشریف لیں، باہر بہت گرمی ہے. میں نے کہا پنکھے چل رہے ہیں، اوپر شامیانہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا مسجد نبی کا تصور کرو کہ حضور کے ہاں مسجد کے اندر عرب کا ریگستان، اس سے بھی زیادہ شدید گرمی، 53 تو ابھی درجہ حرارت ہے. ابھی حرم شریف کی تصویر کھینچ کے نا میرے ایک دوست نے فیس بک کے ذریعے مجھے بھیجی، تو باہر اس کا جو تھرمامیٹر ماپنے والا اس پہ لکھا ہوا ہے 53، ہمارا تو 43-44 ہے. تو حال دعائی ہو گئی ہماری. اس دور میں تو اور بھی زیادہ گرم تھا، ریگستان تھے. اب تو کچھ شہری آبادی آ گئی وہاں پر. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، اور مسجد میں صحابہ کہتے ہیں ہماری پیشانیاں جل جاتی تھی جب سجدے پہ آپ رکھتے تھے ساتھ. اس لیے اس گرمی کا کیا رونا، اس حبس کا کیا رونا. جس گرمی اور حبس میں اللہ کے رسول نے کام کیا اور آپ کے صحابہ نے کیا، کس طرح ہم تصور کر سکتے ہیں. یہاں سے آدھا گھنٹہ بیٹھیں گھر جا کے اے سی چلا لیں گے، پھر نارمل کول ہو جائیں گے. اسلام اتنا آسان نہیں ہے شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اقبال نے کہا یا تو ہر شے قربانی مانگتی، وقت، جسم، مال، جان، خواہشیں، تمنائیں، آرزویں، امیدیں، سب کچھ، کپڑے، جوتے، رنگ، سب بدل جاتا ہے. یا گارنیئر سے چہرے نہیں دھوئے جائیں گے بھائی، ٹھیک ہے نا، بدبو آئے گی پسینے کے اندر سے. یہاں الٹرا فریش باڈی سپرے نہیں لگے گا، ٹھیک ہے نا، ڈو سے صابن نہیں دو، ٹھیک ہے نا. یہاں بال شیمپو نہیں ہوں گے،
خاک اڑے گی خاک، پھر تحریک میں جا کر جان پیدا ہوتی. تحریکیں ایسے نہیں اٹھتی. اللہ کے نبی کو جو کچھ پیش آیا اس کے اندر آپ پڑھیں گے حضور کو جس طرح یہودیوں نے تنگ کر دیا آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک وقت آیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے پر آمادہ ہو گئے. آپ نے میں تو برداشت کر لوں گا، یہ لوگ بیچارے میری کریں گے نیچے. وہ تو صحابہ کرام ہی بڑے جوشیلے اٹھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کل کی باتیں، ہم نے تو ان کو برے وقتوں میں کچھ نہیں دیا، باپ دینے کو سوچا رہے. آپ کہتے ہیں ملک کے حالات سیدھے ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں. یہ تو پیغمبر کا پورا مدینہ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈمنسٹریشن میں سازشوں میں گرا رہا، ساری زندگی. آپ کس مثالی ریاست کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ کی مثالی ریاست یہ نہیں ہے. آپ کی مثالی ریاست آسمانوں میں ہے، جنت میں، جسے کسی آنکھ بشر کی اور کسی جن کی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا. آپ کی وہ مثالی ریاست ہے. یہاں جو ریاست بھی آپ مسلمان بنا لیں گے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کسی آدمی کے دماغ کے اندر ٹیڑھا پن ہو، وہ ریاست سازشوں کا شکار رہے گی. مسلمانوں کی ریاست کو ایک دن چین نہیں آئے گا. پاکستان کے حالات پر نالا رہنے والے اور پاکستان کو گالیاں دینے والے اور پاکستان کے بارے میں برا سوچنے اور اس کے حکمران الٹی سیدھی ہانکنے والوں کا دماغ درست نہیں ابھی ہوا. آپ اس ریاست کو کتنے ہی نیک بنا لیں، آپ پھر بھی انہی مشکلات کا شکار ہوں گے. آپ کو اندرونی خلفشار بیرونی خلفشار پوری زندگی تا قیامت برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ مسلم ہیں. آپ اللہ کی زمین پر توحید قائم کرنے والے لوگ ہیں. آپ کے ساتھ آپ کسی سے ٹکرائیں نہ ٹکرائیں، قوم میں آ کر آپ سے ٹکرائیں گی زبردستی. وہ آپ کو جینے نہیں دیں گی. وہ آپ کے ملک کے 2 حصے متحدہ پاکستان کے الگ کرا کے رہیں گی. وہ پیسے دے کر کے آپ کے لوگوں کو خرید کر کے آپ کی کراچی کے اندر دہشت گردیاں کروا کے بربادی کر دیں گی. آپ روتے رہیں گے، آپ کے اندر کے لوگ بکے ہوئے ہوں گے. آپ کیسے بات کرتے ہیں کہ ایک اسلامی ریاست کو اس طرح؟ مدینے کی ریاست ہی آج تک ٹھیک ہے اسی رسول اللہ کی انڈر آبزرویشن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایڈمنسٹریٹر. اس میں بتائیں آپ کے نبی نے کتنے جہاد کیے ہیں. حضور تو لگ ہو گئے تھے کہ جاؤ ٹھیک ہے مکہ تم لے لو، میں مدینے جا رہا ہوں، میں جا کے وہاں ریاست. انہوں نے کہا وہاں بھی چین نہیں لینے دیں گے. کیا کرنے آئے؟ مکہ جب چھوڑ دیا تو چھوڑ دیتے حضور کو، کہ ٹھیک ہے وہ چلا گیا، سارا قصہ ختم ہو گیا. آیا کفر وہاں سے، شرک آیا وہاں سے، بتوں کے پجاری آئے وہاں سے. وہ مشرکین جن کے سجدے غیر خداؤں کے سامنے جھکنے کے عادی ہو چکے تھے، جو غیر خداؤں کی تعریفیں کرتے تھے، جو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کو چین نہ آیا کہ مدینے کے اندر ایک توحید خانہ آباد ہو گیا. وہ وہاں پر آ گئے. کرتے نہیں؟ آپ کے ساتھ ہمسایہ ملک چھوڑ کر آگے آپ ہجرت کر دی، 100 لعنت بھیجی آپ نے اس بھارت پر جس کے اندر 360 کروڑوں بتوں کی پوجا کی جاتی ہے. لعنت بیچ کر آگے 3 جنگیں آپ پر مسلط کر دی، ابھی تک نہیں باز آتا. آپ کے پاکستان کے ٹکڑے کر دیے اس نے. یہ صاف مدینہ ہے بھائی جان. آپ مدینہ کی طرف آئے ہیں، یا 14 سال پہلے مدینہ بنا تھا یا پاکستان بنا ہے. نہیں چین لینے دیں گے. وہ بھی بت پرست، یہ بھی بت پرست، جو کٹ بھارت کے وہ مشرکین کے ساتھ جوڑ کرنے والے مشرک ہیں. وہ لوگ جو انڈیا کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارے ایسے بن جائیں کہ ہم نہیں چین لینے دیں گے. شیطان کی اور رحمان کی کبھی بنی ہے آپس میں؟ وہ تو ازل سے اس وقت خدا کو سے کہہ تیرے بندے ہوں گے اور بہکاؤں گا میں، پھر دیکھتا ہوں میری راہ میں آتا ہے کون. اللہ نے کہا تو جا کر لے اپنے کام، لیکن جو میرے ہوں گے وہ کبھی تیری راہوں پر نہ آئیں گے. اور میرے جو ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن وہ خال خال ہیں، کہیں کہیں ہیں، مظاہرے ان کے ہوتے ہیں. کتنی جو قربانیاں آپ نے مکہ کے اندر دی اور مدینہ کے اندر جا کر کے معاملہ ہوا، وہی قربانیاں آپ نے پاکستان بنتے وقت دی، اور اتنی تاریخ میں اتنی قربانیاں نہیں ہوئی. شاید بغداد کے اندر اتنا خون نہ بہا ہوگا جتنا پاکستان بنتے وقت بہا. وہی درندگی اور وہی آپ پر جنگوں کی جنگیں مسلط. حضور کو چین لینے دیا، اب غزوہ بدر، اب احد، اب تبوک، اب یہ ہو گیا، طاس آ گئی، حنین آ گئی، فتح چڑھائی پہ چڑھائی، خندق، پھر ایک وقت آیا سب مل کے حملہ کر دو. اب سب نے مل کے حملہ کر دیا آپ پر. اب یہود بھی، نصارہ بھی، ہنود بھی، دنیا کے بدھ مذہب بھی، سب مل ملا کے آپ کے خلاف ہو گئے. بدھ مذہب کم نہیں ہے، آپ کے پاس سب سے بڑا نمبر بدھوں کا ہے، بلکہ آپ سے زیادہ بدھ ہے تعداد میں. آپ 74% دنیا کا، وہ 76% ہے دنیا کا. آپ جن کو سمجھتے ہیں تھوڑے سے بدھ بڑے بنے پھرتے ہیں میانمار میں، اب جو مارتے پھرتے ہیں برما کے اندر، بڑے ظالم بدھ ہے، ہندوؤں سے بھی زیادہ ظالم ہے. وہ تو بزدل ہے نا، یہ اور قسم کے لوگ ہیں. یہ چین نہیں لینے گے. اس لیے آپ جماعت اسلامی ہو، تنظیم اسلامی، فلانی جماعت، تحریک، یہ آئیڈیل معاشرہ لا ہی نہیں سکتے
کہ آپ ہوں، سب رہ رہے ہوں، کوئی آپ کو کچھ نہ کہے، آپ اپنے گھر میں ہوں، آزادی سے آپ جناب کھائیں پیئیں، یاشیاں کیا کریں، سو جائیں، آپ کی بجلی آتی رہے، آپ موجیں کرتے رہیں، انٹرنیٹ دیکھتے رہیں، فیس بک دیکھتے رہیں، ننگے ناچ یوٹیوب پہ دیکھیں، ڈیلی موشن پہ دیکھیں، یوٹیوب بند کر دے، گورنمنٹ پراکسی لگا کے دیکھ لے. آپ کو آپ کے ساتھی ہیں نا انٹرنیٹ کے اندر، گورنمنٹ بند کرتی ہے، وہ آپ کو ایک ایسا کوڈ دیتے ہیں، آپ وہ لگاتے ہیں، 1 منٹ میں سب کچھ آپ دیکھ کے فارغ کر لیتے. روک کے تو کیسے گناہ روک، کس طرح آپ کر سکتے ہیں؟ مسلم اسٹیٹ جو ہے وہ ہمیشہ طوفانوں کی زد میں رہے گی. کانسیپٹ ہی غلط ہو گیا نا. حضور کے دور میں یہ ہوتا تھا، حضور کے دور میں بھوکے نہیں تھے. آؤ دکھاؤں میں حضور کی امت بھوکی تھی، حضور بھوکے تھے، بھوکے نہیں تھے پیٹ کے. حضور کے دور میں کپڑا نہیں تھا، ریاست ہوگی ماں کے جیسی، روٹی کپڑا اور مکان، پھر دے دیا. اللہ کے دینے کی چیزیں تم نے دے لی، پھر بانٹ لیتے تم. ذہانتوں کے باوجود پھر پھانسیوں پہ لٹک گئے لوگ. آپ نے دیکھا نہیں، ڈوب گئی ذہانتیں. یہ کرسی بڑی مضبوط کرسی کہنے والوں کی کرسیاں پھر رہی نا اپنی جگہ پر. اس لیے ایک مسلم کو ہمہ وقت مصیبتوں کے لیے تیار ہونا چاہیے، حوادث کے لیے تیار ہونا چاہیے. وہ جو آپ کہتے ہیں نا میں ریلیکس کرنا چاہتا ہوں، ریلیکس مسلم نہیں ہو سکتا. ہمارے ریلیکس کے دن اور ہیں، ہم مرنے کے بعد ریلیکس کریں گے. ہم 24 آورز آن لائن ڈیوٹی پر ہے ہمارا وقت. ہم جو سو رہے ہوتے ہیں دراصل ہم جاگ رہے ہوتے ہیں. اگر ریاست رات کو اعلان کر دیتی ہے مسلمانوں کی ریاست کہ آپ سو رہے اٹھیں جہاد کے لیے، تو آپ کو جانا پڑتا ہے حضرت حنظلہ کی طرح کہ بیوی کے ساتھ رات گزاری، اور پھر اس کے بعد حاجت تھی غسل کی لیکن حاجت کے بغیر ہی غسل کے نکل گئے. ایسی حالت میں ریاست پکارے تو چھوڑ چھاڑ کر نکل جاؤ، فرصت بھی نہیں غسل کرنے کی، نکلو بھائی. اسلام کے لیے تو یہ جذبوں کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم تو بڑے آرام سے کوئی ایسی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ یوٹوپیا کوئی بنائے گا، کچھ افلاطون کی تیار کردہ ریاست ہے. اور وہ آپ دیکھ لیں، امریکہ کو چین ہے ایک دم ایک لمحے کے لیے دنیا کی بہترین طاقتور ہے. بتائیں آپ کو کوئی چین ہے؟ نہ اس کی عوام کو چین ہے، نہ آپ کو. پوری دنیا کی مقروض قوم ہے یہ. 24 گھنٹے اس ملک پہ حملہ، اس پہ حملہ، اس پہ حملہ. ایک ہی کام ہے امریکہ کا، قتل کرو اور لوگوں کے قبرستان بناؤ. قبرستان بنانے کا شوقین ہے یہ. یہ ہمارے ساتھ نہیں، پوری دنیا کے ساتھ. ویتنام پر حملہ کر دو، کوریا کے اوپر چڑھائی کر دو، کیوبا کے اوپر کر دو، ادھر کر دو ادھر کر دو، اپنے پرائے غیر جتنے بھی ہیں سب پہ کر دو. میری منڈی آباد رہے، میری منڈی چلتی رہے، میرا سرمایہ داری نظام محفوظ رہے، میں کیپٹلسٹ ہوں، میرے پاس میری سڑکیں ٹھیک رہیں، میرے لوگ ٹھیک رہیں، تم کماؤ میری منڈی میں سب کا آئے، میں بیچوں، میں منافع زیادہ لوں، میں بڑھاؤں گھٹاؤں، میں اس کو سستا کر دوں، میں مہنگا کر دوں، میں کسی کی جان لے لوں، کسی کے اندر جان پھونک دوں. سارے کام مجھے ہی آتے ہیں. ایک ہی پالیسی ہے کہ مجھے کھانا ہے اور میرے کھانے کی راہ میں جو کوئی آئے گا میں اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا. بس دیٹس آل. مانتے ہو تو مانو، غلام بن کر زندگی بسر کرنی تو کرو، نہیں تو دوسری صورتوں میں تمہیں یہاں سے مٹنا ہوگا. دوسری تیسری صورت تمہاری کوئی نہیں ہے. ریاست قائم کی اللہ کے رسول نے، اس کے قوانین ہیں، اس میں آپ کو دیے گئے. تو مدینے اس کے اندر پھر دوسرا پہلو 23 رکوع کس پر اللہ نے لگائے؟ مدینے کی ریاست پر لگائے 23 رکوع. قرآن کے 23 رکوع مدینے کی ریاست پر لگے. ایک آدمی پر ایک آیت اتر جائے، تبت یدا ابی لہب وتب، تب تو جہنم کی نظر ہو جاتا ہے. تو جس پہ ریاست پہ 23 رکوع لگ جائیں وہ کیا ہوگا؟ یہ صرف اس بقرہ کے اندر، باقی لگ ہیں. سمجھنے کی چیزیں ہیں. مگر ہجرت کے بعد جب یہ منتشر مسلمان مدینہ میں جمع ہو کر ایک جتھا بن گئے تو انہوں نے چھوٹی سی آزاد ریاست قائم کر لی. تو صورتحال یہ ہوگی، سن لیں کیا ہوئی، کہ ایک طرف ایک چھوٹی سی بستی اور دوسری طرف تمام عرب اس کا استحصال کرنے پر تلا ہوا تھا. پورا عرب. کیسرے روم اپنی فوجیں لے کر آ گیا. رومی سلطنت سپر پاور، اس وقت بھی رومی تھے، اب بھی انگریز. اب اس مٹھی بھر جماعت کی کامیابی کا نہیں بلکہ اس کے وجود و بقا کا انحصار بھی اس بات پر تھا. کامیابی تو بات کی بات، پہلے زندہ رہ لو، بڑی بات ہے. کہ اولن تو وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے مسلک کی تبلیغ کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ بنانے کی کوشش کرے. ثانیاً وہ مخالفین کا برسر باطل ہونا اس طرح ثابت اور مبرہن کر دے، یعنی واضح کر دے کہ کسی ذی عقل انسان کو اس میں شبہ نہ رہ جائے. اللہ، یعنی دعوت کو اور کھلے طریقے سے بیان کرے.
باتوں کو نکھار کر چھوٹے سے چھوٹے بندے کے ذہن میں باتیں اتر جائیں گے کیا یہ اس طرح ہوتی تحریکیں کام کرتی. ہماری تحریک اسلامی جو جماعت اسلامی کام کر رہی ہے کیا وہ اس طرز پہ کر رہی ہے؟ بتا رہی لوگوں کو اس طرح دین اصل میں کیا بات نہیں جی آپ ہمیں دیں ہم ہمیں ووٹ دے دیں. ثالثاً بے خانوں ماں ہونے یعنی برا نہ گھر نہ کہیں کچھ اور ہونے اور تمام ملک کی دعوت و مزاحمت سے دوچار ہونے کی بنا پر فقر و فاقہ آ گیا. ہائے 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 ہمہ وقت بے امنی بے اطمینانی کی جو حالت ان پر طاری ہو گئی اور جن خطرات میں وہ چاروں طرف سے گھر گئے ان میں وہ ہراساں نہ ہوں. ہائے اللہ نے کہا حوصلے کی باتیں کرنی ان کو کہنا ہے مجھے بندے چاہیے تمہارے. جب احد کے اندر بہت سارے بندے مارے گئے نا شہید ہو گئے دل ٹوٹ گئے مسلمانوں. بدر میں فتح کا مزہ چکھا تھا احد کے اندر شکست ہو گئی. اب رہ کر خیال آئے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے کہاں گیا اللہ تعالیٰ. اس کو ہماری مدد کرنی چاہیے تھی کیوں نہیں کی اس سے تو بدر میں کی اب کیوں نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حوصلہ اللہ کو چاہیے تھے کچھ شہید. ایسا جملہ ہے آپ تصور نہیں کر سکتے بندہ رو پڑتا ہے. ایسا جملہ محبت بھرا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اب میں آپ کو تک لے کر کیسے جاؤں مجھے سمجھ نہیں آتا میرے پاس لفظ نہیں ہے. ڈوبنا پڑتا ہے نا کسی چیز کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے. اگر نشہ چاہتے ہو تو شراب پی لو پھر تمہیں نشہ ہوگا. نشے کی کیفیت بتلانے سے نہیں آتی کہ تمہیں میں بتلاؤں کہ پینے کے بعد خماری کیسی ہوتی ہے. وہ پینے کے بعد پتہ چلتا ہے خماری کیسی ہوتی ہے. تو وہ جو کسی کو وہ نشہ ہو جائے نا اسلامی ریاست کا اور جب انسان کا دل ٹوٹ چکا ہو مایوسیاں اس کو گھیر لیں ایسے میں ایک مرہم رکھنے والا اس کے اوپر آئے اور مرہم رکھے اور دھیرے سے ہاتھ رکھ کر اس کو سلی کے کچھ لفظ کہہ دے تو انسان کی روح تک تاثیر مسیحائی اتر جائے. تو اللہ کو چاہیے تھے کچھ شہید تم میں سے. بھائی یہ بات کہ مسلمان رو پڑے اللہ نے کہا مجھے ضرورت پڑ گئی تھی. غلطی تمہاری ہے لیکن مجھے ضرورت پڑ گئی تھی کچھ لوگوں کی. اللہ کو کیا کوئی ہے خدا کو ضرورت. اللہ سمت احتیاجوں سے پاک لیکن بندے سے پیار کرنے پر یہاں اترا ہے چلو اچھا مجھے چاہیے. کیا ان جملوں کے بارے میں بے اطمینانی کا ہر طرف کیفیت. مدینہ گر گیا مصیبتوں کے اندر اور مدینہ ویسے ہی رہا جیسا مکہ رہا. مکہ میں جو حالت مسلمان بے امنی میں ٹھیک ہے اپنی ریاست الگ بنا کے ذرا ایک جگہ سے فوکس کر کے انہوں نے لڑنا سیکھا لیکن ایسا نہیں. وہ پورے صبر و ثبات کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں اپنے عزم میں ذرا تزلزل نہ آنے دیں. چوتھا رابعن کہتے ہیں چوتھے کو. وہ پوری دلیری کے ساتھ ہر اس مسلح مزاحمت کا مسلح مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو ان کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے کسی طاقت کی طرف سے کیا جائے اور اس بات کی ذرا پرواہ نہ کریں کہ مخالفین کی اور ان کی مادی طاقت کتنی زیادہ ہے. خامسن کہتے ہیں پانچویں کو. ان میں اتنی ہمت پیدا کی جائے کہ اگر عرب کے لوگ اس نئے نظام کو جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے فہمائش سے قبول نہ کریں زبردستی تو انہیں جاہلیت کے فاسد نظام زندگی کو بزور مٹانے میں بھی تال نہ ہو یعنی رکے نہ ہو پھر انہیں کوئی رکاوٹ نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان پانچوں امور کے متعلق ابتدائی ہدایات دی ہیں. ابھی ایک پیرا باقی وہ اگلا پڑھیں گے پھر دیکھیں یہ سمجھ لیں ریاست کس طرح کی قائم کرنی ہے. آپ کی جو ذہن میں خاکہ بن گیا نا کہ ریاست کوئی یو کے کی طرز پہ تیار ہو جائے سب اپنی اپنی مرضی پر جو مرضی کریں کھانا وہاں پہ صبح آئے بیل دے وہاں اچھا سا کھانا رکھ کر چلا جاتا ہے دودھ خالص مل جاتا ہے پے کتنا کرنا پڑتا ہے. یہ رب بھی یاد نہیں ان کو بھول گئے رب کو دنیا کی یاشیوں کے اندر پھر نہیں ٹھیک ہوتی پھر فساد ہو جاتے ہوئے نہیں آپ کے سامنے. مسجدوں کو آگ لگا دی انہی گوروں نے. نسلی فساد ہے ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا پھوٹے کس طرح مسلمانوں کے ساتھ. وہ پڑھا لکھا یو کے جس کو کہتے ہیں جمہوریت کا سب سے بڑا وہاں پہ جی انگریز بڑے گدے انگریزوں کے آپ آ کے تعریفیں کرتے ہیں وہ لوگ آپ لوگ اور ظاہری آنکھ سے کہتے ہیں وہ لوگ بڑی ترقی کر گئے جی ان کو تو ایسا کوئی ترقی نہیں کی وہ جہالت میں اوپر بڑھتے جا رہے ہیں. اپنے فرض کو ہی نہیں پہچانا. فوجی کا کام کیا ہوتا ہے ریاست کی حفاظت کرنا گولی کے ساتھ لڑنا. ایک انسان خدا کی زمین پر خدا کا سپاہی ہے وہ ایک فوجی ہوتا ہے لیکن اگر وہ فوجی بننے کے بجائے وہ زنخواہ بن جائے کوئی ہجڑا بن جائے تو کیا وہ فوجی کی جگہ پہ کام دے گا. کھانے پینے والے اللہ نے کہا اولئک ہم کالانعام بل ہم ضل. کیا جان تو انسانوں کو
کھاتے پیتے میری زمین پر ہیں تو یہ جانور، بل ہم ضال، وہ بھی جانور بھی کسی ڈکے کے کام کے ہیں، یہ ان کے برے ہیں۔ قرآن نے فیصلہ دیا ہے، میں نے دیا۔ اس لیے ریاست کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مشکلات ہوتی ریاستوں کے اندر، اور آپ کو یہ جو خواب دکھاتے ہیں نا کہ ہم یہ بنا دیں گے، 40 سال میں آپ کو برملا صاف لفظوں میں 40 سال آپ کے بھٹو نے برباد کیے ہیں۔ اس ملک کی بربادی کے اندر 40 سال بھٹو بٹیرین، اب 40 تمہارے یہ پی ٹی آئی خراب کرے گی۔ میں لکھ کر دے دیتا ہوں، تمہیں لکھ کر دے دیتا ہوں۔ مسلم لیگ جو کچھ کرتی پھرے، مجھے اسے کوئی غرض نہیں، لیکن یہ جماعت جو اب وہی کچھ کرے گی، جو کیوں وہی گند اس نے کیا اسی طریق پہ چلائی، ویسے ہی چل کر یہ اب یہ لکھ لو، میں رہوں یا نہ رہوں یہ ہوگا، میں لکھ کر دیتا ہوں۔ وہی لوگ جو ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، یہ ادھر سے وہی ایم این اے، وہ اجزاء ہی گندے ہیں تو ہنڈیا بھی گندی بنے گی نا۔ سیم نہر سے پانی لا کر اس کو تم دوبارہ اس کا سوپ بنانے کی کوشش کرو، کاشف بنائے، متقی، پرہیزگار، نیک امام کعبہ آ جائیں، سدیس صاحب وہ سورہ توبہ پڑھتے رہے، اس پہ دوشی پڑھتے رہے، تو کیا آب زمزم بن جائے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ وہی رہے گا، وہی رہے گا جو اس کی نسل، جو اس کی فطرت ہے۔ اس قوم کی فطرت کے اندر سیکھنا نہیں ہے، یہ جذبات میں بیٹھے ہیں، یہ ابھی بھی نہیں مڑ رہے، یہ ابھی بھی ریاست کے اس خواب میں بیٹھے ہیں جس کو خیالی ریاست کہتے ہیں۔ ریاست ایک ہی قائم ہونی ہے۔ بس میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں صاف طریقے سے، ایک ایسی ریاست ہماری جو قائم ہوگی، وہ اس زمین پر تھوڑا سا نمونہ اس کا دکھانا ہے اللہ نے حضرت مہدی علیہ السلام کے وقت میں۔ بہت بڑا محاذ لگے گا تمہارا، اور آسمانوں پر وہ ریاست قائم ہے، اس کو جنت کہتے ہیں۔ مومن کا وہی مقام ہے، مومن مرنے کے بعد ادھر ہی جائے گا۔ وہاں ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پر، کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پر۔ جو تم چاہتے ہو نا کہ یہ نہ ہو، وہ سب کچھ وہاں نہیں ہوگا، اور جو تم چاہتے ہو کہ یہ سب کچھ ہو، وہ سب کچھ وہاں پر ہوگا۔ بما شئتم، اللہ نے کہا جو تم چاہو گے۔ اس لیے یہ اس سورت کو بڑے غور سے پڑھنا ہے ہم نے، اس کو اسی طرح گزار نہیں دینا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذہین آدمی تھے، دنیا بھر کا فلسفہ پڑھا ہوا تھا انہوں نے۔ ریاستیں قائم ہوتی، پاکستان بنتا ہوا دیکھا، میں نے تم تو دیکھا ہی نہیں نا، وہ سیاست کے اندر تو تاریخ کا حصہ تھے۔ ان کے سامنے کل کی بات تھی کہ روس میں انقلاب آیا تھا، ترکی میں انقلاب آیا تھا، افغانستان میں، ادھر سعودی عرب میں، اس وقت ساری دنیا کے اندر ریاستیں چینج ہو رہی تھی، ٹوٹ رہی تھی، بن رہی تھی۔ ترکی سارا ٹوٹ کے رہ گیا، خلافت اسلامیہ 70 ملکوں کا ایک ملک جس کو ترکی کہتے ہیں خلافت اسلامیہ، ٹوٹ کے 70 حصوں میں بکھر گیا تھا۔ مکہ، مدینہ، حجاز، عراق، ایران، شام، بغاوتیں ہو رہی تھی، افغانستان، ہر جگہ پر بغاوتیں بغاوتیں بغاوتیں، پاکستان کے ٹکڑے ہو رہے، بحثیں ہو رہی، قائد اعظم یہ وہ لٹر، سب لوگ بحث باسم میں، پوری دنیا چینج ہونے کو مانگ رہی تھی۔ اس پہ انہوں نے دیکھا کہ سب نے نعرے لگائے، میسولینی، ہٹلر، نیپولین، سب، لیکن دیکھا کیا مغرب کیا مشرق، ظاہر الفساد فی البر والبحر، ہر جگہ پر خشکی طریقے اندر فساد ہی فساد تھا۔ فساد کا نتیجہ بھی آج تک فساد ہی ہو رہا ہے۔ انسان جب تک سیدھے ہاتھ سے کان پکڑنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی ریاست کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سورت کے سارے رکوع اور آئندہ جتنی بھی صورتیں ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے کل کا دن ہم اس کا آخری حصہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر سورۃ بقرہ کو ہم عربی متن کے ساتھ پھر انشاءاللہ العزیز شروع کر دیں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاصل من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ خداوند عالم رکھے ہوئے روزوں کو قبول و منظور فرما، اس کے اندر کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے پڑے ہوئے قیام اور ہماری راتیں جاگی ہوئی ان کو قبول و منظور فرما، لیلۃ القدر صحیح معنوں میں ہمیں نصیب فرما۔ یا الہی انفاق فی سبیل اللہ جو کیا اس کو قبول و منظور فرما، حب جاہ سے ہمارے دلوں کو خالی فرما، ہمیں خالص اپنے دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، خلوص قلب عطا فرما، دل کے اندر اگر کوئی دنیاوی چاہت ہے اس کو دور فرما،
یا الہی ہماری حاجات کو قبول و منظور فرما، یا الہی جو مقروض ہیں قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے ہاں اولاد نرینہ عطا فرما، جن کے ہاں دونوں اولادیں ان کو تابع فرما اولاد عطا فرما، بیویوں کو تابع فرما بنا، یا الہی اہل خانہ کو اسلام کی تابع فرما بنا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا